السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا 12ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کے شارٹ کوسچن آنسر کا تیسرا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے اس کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتا رواداری کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، پھر بک والا پڑھتے ہیں۔ رواداری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا۔ عام برداشت اور رواداری میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جو عام برداشت ہے وہ یہ ہے، آپ کو کسی نے کوئی اذیت دی، دکھ دیا، تکلیف دی، یا کوئی آپ کو کسی نے کوئی تھپڑ مارا، کچھ بھی آپ کو کسی طرح سے بھی کسی نے دکھ پہنچایا، آپ کے پیسے مار لیے، تو ان تمام چیزوں کو برداشت کر لینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ بھی ایک برداشت کی قسم ہے، اس کو بھی برداشت کہتے ہیں۔ لیکن جو رواداری ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ رواداری میں کوئی بندہ آپ کو دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ کیا ہے، آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کا جو پڑوسی ہے وہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو مذہب ہے وہ آپ کے مذہب سے مختلف ہے، یا آپ کسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کہیں رہ رہے ہیں، جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، اس کا مذہب، اس کے نظریات، اس کی سوچ، یا اس کے جو سیاسی نظریات ہیں، یا جو اس کی سیاسی پارٹی ہے، وہ آپ سے مختلف ہے۔ آدھو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، آپ کو کوئی اذیت نہیں دے رہا، لیکن وہ اپنے نظریات مختلف رکھتا ہے، تو آپ اس کے مختلف نظریات یا مختلف مذہب یا مختلف مسلک ہونے کے باوجود آپ اسے پیار محبت سے پیش آتے ہیں، اسے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برداشت اور رواداری میں کیا فرق ہے؟ برداشت تو وہ ہوتی ہے کسی نے آپ کو کوئی دکھ دیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، برداشت کر لیا، لیکن رواداری کیا ہے؟ یہ بھی برداشت ہے، لیکن یہ مختلف طرح کی برداشت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار جس کا جو نظریہ ہے، جس کی جو سوچ ہے، جس کا جو مطلب سیاسی سوچ ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، مسلک ہے، وہ اس کو مبارک، میرا جو مسلک ہے وہ مجھے مبارک، اور اس کا جو مسلک ہے وہ اس کو مبارک، آپ اس کو تنگ نہیں کرتے۔ ابھی بک سے پڑھتے ہیں، کہتا ہے رواداری سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ رواداری کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ جو اسلام ہے وہ رواداری پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام میں جو ہے دوسروں کے جو عقائد ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، ان کے اعتقادات ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کا احترام کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اسلام میں دوسرے کے جو نظریات ہیں ان کا جو ہے خاص لحاظ رکھنے کا اور اس کا جو ہے احترام کرنے کا جو ہے درس دیا گیا ہے۔ اسلام میں اور قرآن و حدیث میں جو ہے رواداری پر واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن پاک کا رواداری کے بارے میں واضح اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی اسلامی لحاظ سے کسی کو بھی زبردستی اپنے عقائد یا اپنے نظریات کو منوانا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی سوچ، اپنا نظریہ یا اپنا جو ہے مذہب یا اپنا مسلک کسی پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے، یہ اسلامی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، دوسرے کے جو جذبات ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ جو اسلام ہے وہ رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں رواداری کا جو اسلام ہے وہ رواداری پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ اسلام جو ہے دوسروں کے اعتقادات، دوسروں کا مذہب، دوسروں کے جو سوچ ہے، دوسروں کے جو رسم و رواج ہیں، دوسروں کے جو اقدار ہیں، ان کا خیال رکھنے کی، ان کا احترام کرنے کا جو ہے اسلام درس دیتا ہے۔ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات کو، اپنے اعتقادات کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو کسی پر زبردستی مسلط کریں۔ اسلام میں قرآن و حدیث میں رواداری کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن میں واضح اصول موجود ہے رواداری کے بارے میں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، شارٹلی بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز بتائی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا۔ پھر بتایا اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، یعنی سب کے جو ہے عقائد، رسم و رواج، اقدار، ان کو جو ہے برداشت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، اس کی قدر جو ہے کرنا، اس کو عزت سے دیکھنا، مطلب کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کرنا، اپنے جو نظریات ہیں زبردستی کسی پر مسلط نہ کرنا، اور قرآن کی آیت کا ذکر کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ کہتا برِ صغیر میں دو قومیں آباد تھی، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔
दोनों जो थे अपने सियासी एतबार से, माशी एतबार से, माशरती एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो कि मुसलमान थे वो इस्लाम पर एतकाद रखते थे या इस्लाम पर एतकाद रखते हैं, जो कि हिंदू हैं वो हिंदुइज्म पर यकीन रखते हैं, हिंदुइज्म पर एतकाद रखते हैं। यही जो दो कौमी नज़रिया था, यही तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद थी। इसी बुनियाद पर, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही जो पाकिस्तान की तहरीक पैदा हुई, यानी कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों जो है इनका मजहब भी अलग है, इनकी इक़दार भी अलग है, इनके रस्म और रिवाज भी एक दूसरे से अलग हैं। दोनों का जो तर्ज जिंदगी है और अंदाज़े बुदोबाश है, अंदाज़े बुदोबाश का मतलब होता है रहन सहन का तरीका, इन दोनों का जो अंदाज़े जिंदगी है, तर्ज जिंदगी है, अंदाज़े बुदोबाश है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोबारा पढ़ते हैं। दो कौमी नज़रिए से मुराद है, दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बर्रे सगीर में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। दोनों एक दूसरे से माशी एतबार से, माशरती एतबार से, सियासी एतबार से बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो मुसलमान थे वो इस्लाम पर यकीन रखते थे, या मुसलमान जो है वो इस्लाम पर यकीन रखते हैं, जबकि जो हिंदू है वो हिंदुइज्म पर यकीन रखते हैं। जो पाकिस्तान के वजूद की, जो तहरीक पाकिस्तान की जो बुनियाद है, वो भी दो कौमी नज़रिया है, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दोनों को रस्म और रिवाज, दोनों के रहने सहने के तरीके, दोनों के इक़दार, दोनों के एतक़ादात, दोनों के अक़ायद, दोनों के जो है तर्ज जिंदगी, दोनों का जो अंदाज़ बुदोबाश है वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा, एक और सवाल भी बन जाता है, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? तो अगर ये सवाल आ जाता है नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, तो उसका भी आपने यही जवाब लिख देना है कि जो नज़रिया पाकिस्तान है वो असल में दो कौमी नज़रिया है। जो नज़रिया पाकिस्तान वो क्या है, वो असल में दो कौमी नज़रिया। आगे आपने दो कौमी नज़रिया की वही तफसील बयान कर देनी है जो हमने दो कौमी नज़रिया की अभी पढ़ी है। एक बार दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। वो क्या है जी, बर्रे सगीर में दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और एक दूसरी मुसलमान है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सियासी एतबार से, माशी एतबार से, माशरती एतबार से बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोनों के जो हैं, मुसलमान जो हैं वो इस्लाम पर यकीन रखते हैं, हिंदू जो है हिंदुइज्म पर यकीन रखते हैं। यही जो था नज़रिया, यही पाकिस्तान की तहरीक की और पाकिस्तान बनने की बुनियाद बना, क्योंकि जो दोनों थे, जो दो कौमी नज़रिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दो कौमी नज़रिया है यही पाकिस्तान की तहरीक की वजह बना। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलहदा हैं। बर्रे सगीर में दोनों ये जो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों अलहदा अलहदा कौम हैं, दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के जो जिंदगी के अंदाज़े बुदोबाश है, तर्ज जिंदगी है, रहने सहने के तरीके हैं, रस्म और रिवाज है, जितने भी जिंदगी के मुआमलात हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यही दो कौमी नज़रिया है और यही नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। अगला सवाल है जी, नज़रिया की तारीफ करें। नज़रिया किसको कहते हैं? तो नज़रिया के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज़ है वो आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है। नज़रिया के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज़ है वो आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है। असल में जो आइडियालॉजी है ये एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जो दो लफ्जों से मिलकर बना है, आइडिया और लॉजी। आइडिया और लॉजी। दोबारा पढ़ते हैं जी। कहता जो नजरिया है इसके लिए जो अंग्रेजी लफ्ज है वो आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है, जो एक फ्रांसीसी लफ्ज है और ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, आइडिया और लॉजी। आगे क्या कहता है? कहता है जो नजरिया का मफहूम है वो है अंदाजे फिक्र और तसव्वुर हयात। अंदाजे फिक्र, सोच का अंदाज, अंदाजे फिक्र और तसव्वुर हयात, जिंदगी के बारे में जो तसव्वुर है, हयात जिंदगी को कह रहे हैं, अंदाजे फिक्र और तसव्वुर हयात, अंदाजे फिक्र और तसव्वुर हयात। आगे क्या कहते हैं? कहते जो नजरिया है आम तौर पर उस तहजीबी और माशरती लाए अमल को कहते हैं। कहते जो नजरिया है आम तौर पर उस तहजीबी और माशरती लाए अमल को कहते हैं। लाए अमल होता है प्लान, ठीक है। कहता है जो नजरिया है वो आम तौर पर उस तहजीबी और माशरती लाए अमल को कहते हैं। लाए अमल को कहते हैं, लाहे अमल को कहते हैं। क्या कहता है? कहता जो नजरिया है वो आम तौर पर उस तहजीबी और माशरती लाए अमल को कहते हैं जिसको कोई कौम का मुश्तरका, जो किसी कौम का मुश्तरका नस्बुल आइन बन जाए। जो किसी कौम का मुश्तरका होता है सबका, जो किसी कौम, कोई भी कौम है उसका मुश्तरका यानी उन सबका नस्बुल आइन बन जाए। दोबारा समझाता हूं। कहता जो नजरिया है वो माशरती या तहजीबी लाया अमल को कहते हैं। जो
نظریہ ہے وہ کسی تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے. نصب العین کا مطلب ہوتا ہے مقصد بن جائے. ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. کہتا ہے جو نظریہ ہے وہ اس تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل کو, اس تہذیبی یا معاشرتی پلان کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مقصد بن جائے. جو کسی قوم کا مقصد بن جائے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو نظریہ ہے عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا نصب العین بن جائے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہتا ہے جو نظریہ ہے اس کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. جو آئیڈیالوجی ہے یہ اصل میں ایک فرانسیسی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, آئیڈیا اور لاجی, آئیڈیا اور لوجی, آئیڈیا اور لوجی. اور جو نظریہ ہے یہ تصور حیات اور کیا ہے جی انداز فکر ہے. انداز فکر اور تصور حیات کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں. نظریے کا مفہوم کیا ہے؟ انداز فکر اور تصور حیات. نظریے کا کیا مفہوم ہے؟ انداز فکر اور تصور حیات. یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جو نظریہ ہے یہ عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے. جو نظریہ ہے یہ عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے. جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ نظریے کا جو مفہوم ہے, نظریے کا جو مطلب ہے وہ ہے انداز فکر اور تصور حیات. انداز فکر اور تصور حیات. نظریہ جو ہے عام طور پر, نظریہ جو ہے عام طور پر تہذیبی اور معاشرتی لائحہ عمل ہے. جو نظریہ ہے وہ تہذیبی اور معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا نصب العین بن جاتا ہے. کہتا ہے جو نظریہ کا لفظ ہے یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو نظریے کا لفظ ہے یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے. کہتا ہے جو نظریہ ہے یہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں. اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے. اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام, ایسا سسٹم وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور جو ہے زندگی کے مقاصد شامل ہیں. اس نظریے سے ایسا نظام زندگی وجود میں آتا ہے. اس نظریے سے ایسا نظام زندگی وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات بھی شامل ہیں اور جو ہے زندگی کا مقصد بھی شامل ہے. کیا کہتا ہے؟ اس نظریے سے ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات بھی اور زندگی کے مقاصد بھی شامل ہیں. آپ جتنا پڑھایا اتنا سارا کر لیں یا اس سے ہاف بھی کر لیں تو انف ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کہتا ہے جو نظریہ ہے اس کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ آئیڈیالوجی استعمال ہوتا ہے. نظریہ کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ کون سا ہے جی؟ آئیڈیالوجی ہے. اور یہ جو آئیڈیالوجی لفظ ہے یہ فرانسی اصل میں لفظ ہے. جو آئیڈیالوجی لفظ ہے یہ کون سا لفظ ہے جی؟ فرانسی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, آئیڈیا اور لوجی. آئیڈیا اور لوجی یہ ان دونوں لفظوں سے مل کر بنا ہے. جو نظریہ ہے اس کا جو مطلب ہے, اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے انداز فکر اور تصور حیات. انداز فکر اور تصور حیات. نظریے کا جو مفہوم ہے وہ ہے انداز فکر اور تصور حیات. جو نظریہ ہے یہ عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے. جو نظریہ ہے وہ عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے. جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے. تہذیبی یا معاشرتی ایک پلان ہے جو زندگی کا کیا بن جاتا ہے؟ کسی قوم کی جو زندگی ہے اس کا نصب العین بن جاتا ہے, کسی قوم کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. کیا کہا ہے؟ جو نظریہ ہے وہ عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے. جو نظریہ ہے وہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو نظریے کا لفظ ہے نا جی یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے انسانی زندگی کا, اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے. اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہیں. اس نظریے سے ایسا نظام زندگی وجود میں آتا ہے. اس نظریے سے ایسا نظام زندگی وجود میں آتا ہے جس میں کیا شامل ہے؟ اعتقادات بھی. اعتقاد عقیدے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس میں اعتقادات اور کیا شامل ہے جی, اور مقاصد زندگی شامل ہے.
اس نظریے سے ایسا نظام، ایسا سسٹم وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے جو مقاصد ہیں، زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی شامل ہے۔ دوبارہ ایک بار پڑھ دیتے ہیں۔ کہتا ہے جو نظریہ ہے اس کے لیے انگریزی لفظ آئیڈیالوجی استعمال ہوتا ہے۔ جو آئیڈیالوجی کا لفظ ہے یہ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ اور نظریے کا جو مطلب ہے، نظریے کا جو مفہوم ہے وہ ہے انداز فکر اور تصور حیات۔ نظریے کا جو مفہوم ہے، نظریے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ انداز فکر اور تصور حیات۔ نظریہ جو ہے عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے۔ نظریہ جو ہے عام طور پر تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو نظریہ ہے وہ تہذیبی یا معاشرتی، وہ جو نظریہ ہے وہ تہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل ہے جو کسی قوم کا نصب العین بن جاتا ہے۔ جو نظریہ کا لفظ ہے یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور نظریہ سے مراد جو نظریہ اس سے انسانی زندگی کا، یہ جو نظریہ ہے اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے، اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ اس نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات بھی شامل ہوتے ہیں اور کیا شامل ہوتے ہیں؟ زندگی کے مقاصد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ کہتا 1973 کے آئین کے مطابق، جو 1973 کا جو آئین ہے اس کے مطابق مسلمان کی تعریف کیا کی گئی، اس کو بیان کریں جی۔ تو پڑھتے ہیں جواب۔ کہتا 1973 کا جو آئین تھا اس میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو رسالت پر، توحید پر، قیامت پر اور آسمانی کتابوں پر اعتقاد اور یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ کیا کہا؟ کہتا 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو قیامت پر اور کتابوں پر، توحید پر اور آسمانی کتابوں پر اعتقاد اور یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانے۔ کیا کہا؟ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ کہتے 1973 کا جو آئین ہے اس میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی کہ مسلمان وہ شخص ہے جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھے اور کیا ہے؟ رسالت پر یقین رکھے اور توحید پر یقین رکھے اور قیامت پر یقین رکھے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے۔ ٹھیک ہے جی، ان چار چیزوں پر تو یقین رکھے، آخرت پر بھی، آسمانی کتابوں پر بھی، توحید پر بھی، رسالت پر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانے، تب وہ شخص مسلمان ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے کیا فرائض ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی مدد کرتی ہے، قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ کیا کہا؟ جو قانون ساز ادارے ہوتے ہیں نا، جو قوانین بناتے ہیں، جس طرح پارلیمنٹ ہے یہ قوانین بناتی ہے، جو سینٹ ہے یہ بھی قوانین بناتی ہے۔ جب کوئی ادارہ قانون بناتا ہے تو یہ جو ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی قانون بنانا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے یہ ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کا قانون آیا کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اسلام کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کی رہنمائی کرتی ہے بھائی اس طرح قانون بناؤ تو اسلام کے مطابق ہوگا، اگر اس طرح نہیں بناؤ گے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا، یہ پاکستان میں نہیں چل سکے گا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا پہلا کام اس نے کیا بتایا؟ یہ قوانین کو اسلام کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ جو موجودہ قانون ہے، جو قوانین بن چکے ہیں ان کو اسلام کے مطابق بنانے میں، اسلام کے مطابق ڈھالنے میں کوشش کرتی ہے، یہ اسلام کے مطابق ڈھالتی ہے، اسلام کے مطابق بناتی ہے۔ دو کام کرتی ہے۔ پہلا کام
کہ جب بھی کوئی نیا قانون بنایا جاتا ہے تو جو ادارے قوانین کو بناتے ہیں ان کو رہنمائی کرتی ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ جو قوانین بن چکے ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈالتی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالتی ہے۔ ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کہتا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالتی ہے۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں جی، کہتا ہے کشمیر کونسل کے ممبران کی تعداد بتائیں۔ کشمیر کونسل کے 14 ممبران ہیں، کشمیر کونسل کے 14 ممبران ہیں، جن میں سے جو 8 ہیں وہ آزاد جموں کشمیر سے ہیں۔ 8 کہاں سے ہیں؟ آزاد جموں و کشمیر سے ہیں، اور جن میں سے جو 6 ہیں وہ حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں۔ 6 حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں اور 8 آزاد جموں و کشمیر سے ہیں، ٹوٹل 14 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا کہا جی؟ کشمیر کونسل کے کل کتنے ممبران ہیں؟ کشمیر کونسل کے کل 14 ممبران ہیں۔ کشمیر کونسل کے کل 14 ممبران ہیں، جن میں سے 8 آزاد و جموں کشمیر سے ہیں اور 6 جن میں سے حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، گلگت بلتستان کونسل کا چیئرمین کون ہے؟ گلگت بلتستان کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ سوال تھا گلگت بلتستان کونسل کا چیئرمین کون ہے، تو گلگت بلتستان کونسل کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مقامی حکومتیں کب قائم کی گئی؟ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ اگست 2001 کو قائم کی گئی۔ جو مقامی حکومتیں جس میں کونسلر وغیرہ بنتے ہیں، چیئرمین وغیرہ بنتے ہیں، تو کہتا ہے جو مقامی حکومتیں ہیں وہ کب قائم کی گئی؟ اگست 2001 کو قائم کی گئی، جس میں سیاسی، انتظامی اور جو معاشی اختیارات تھے وہ مقامی حکومتوں کو دے دیے گئے، مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے۔ کیا بات بتائی اس نے؟ کہتا جو مقامی حکومتیں ہیں وہ اگست 2001 کو قائم ہوئی، مقامی حکومتیں اگست 2001 کو قائم ہوئی، جس میں سیاسی، انتظامی اور جو تھے معاشی اختیارات وہ مقامی حکومت کو منتقل کر دیے گئے، تاکہ جو عام شہری ہیں وہ ضروری خدمات کے ضمن میں، جو عام شہری ہیں، جو کامن لوگ ہیں، عام شہری ہیں، جو عام شہری ہیں وہ ضروری خدمات کے ضمن میں بااختیار ہو جائیں۔ جو عام شہری ہیں وہ ضروری خدمات ہوتا ہے، جس طرح پولیس ہے نا، یہ بھی ایک خدمت کر رہی ہے، اس طرح یہ 1122 ہے، یہ ان کو خدمات کہا جاتا ہے، جس طرح ہیلتھ ہے یا جس طرح ٹیچنگ کا شعبہ ہے، ان کو خدمات کہا جاتا ہے۔ ضروری خدمات ہیں کیونکہ یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان کا جو ہے نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ضروری خدمات تھی نا، اس کا اصل میں مقصد کیا تھا مقامی حکومتوں کا مقصد یہ تھا کہ جو عام شہری ہیں نا، وہ یہ جو ضروری خدمات ہیں ان کے ضمن میں بااختیار ہو جائیں۔ مطلب کیا تھا کہ عام جو شہری ہے وہ کونسلر بنائے گا، چیئرمین بنائے گا، آگے جو چیئرمین ہے یہ پولیس کو بھی ڈیل کرے گا، وہ ہیلتھ کو بھی، یہ سارے محکمے جو ضروری خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو ڈیل کرے گا۔ گویا کہ کیونکہ کونسلر بہت چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، MN MPs تو بڑے لیول کے ہوتے ہیں، یہ بہت چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، تو اختیار جو ہے وہ عام سطح تک، بہت لوکل سطح تک، عام شہری کی سطح تک منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہی بات کر رہا ہے کہ تاکہ جو عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے ضمن میں، جو عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے ضمن میں، ضروری خدمات کے لحاظ سے بااختیار ہو جائے۔ جو عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے لحاظ سے، ضروری خدمات کے ضمن میں بااختیار ہو جائے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جی، کہتا جو مقامی حکومتیں اگست 2001 کو قائم ہوئی، مقامی حکومتیں اگست 2001 کو قائم ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے کیا ہوا؟ سیاسی، معاشی، انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے۔ پہلی چیز بتائی، اگست 2001 کو مقامی حکومتیں قائم ہوئی، اس میں سیاسی، انتظامی اور معاشی جو اختیارات تھے وہ مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے، تاکہ جو عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے ضمن میں بااختیار ہو جائے۔ جو عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے ضمن میں جو ہے وہ بااختیار ہو جائے، اس کے پاس جو ہے ضروری خدمات کا جو اختیار ہے اس کے پاس آ جائے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جو مقامی حکومتیں ہیں اگست 2001 کو قائم ہوئی، جس میں سیاسی، انتظامی اور معاشی اختیارات جو ہیں مقامی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے، تاکہ جو
عام شہری ہے وہ ضروری خدمات کے لحاظ سے ضروری خدمات کے ضمن میں با اختیار ہو جائے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے معاشی حقوق کے سلسلے میں یا معاشی حقوق کے لحاظ سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں جی۔ تو پڑھتے ہیں جی، کہتا ہے معاشی حقوق کے لحاظ سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور محتاجوں کا حق ہے۔ ان کے مالوں میں یعنی جو لوگوں کے مال ہیں ان میں سوال کرنے والا یعنی بھیک مانگنے والا، سوال کرنے والا، آج تو اسلام میں بھیک جائز نہیں ہے لیکن سوال سے عام مراد ہے کوئی بھی جو مانگنے والا ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہا گیا ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ ان کے مالوں میں یعنی لوگوں کے مالوں میں، ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے جو ووٹ ہے یہ کس حقوق کے زمرے میں آتا ہے؟ تو جو ووٹ ہے یہ سیاسی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ووٹ ہے یہ کس حقوق کے زمرے میں آتا ہے؟ سیاسی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہے؟ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یہ نام ہے۔ کہتا ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کا ایک ادارہ ہے۔ جو پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے تو اس کا نام کیا ہے جی؟ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ لفظ سوال میں بھی ہے لیکن پھر بھی یاد کر لیں، آبجیکٹو میں حل دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کہتا ہے کس کام کے لیے ہے؟ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یہ اساتذہ کی تربیت کا ایک ادارہ ہے جو پنجاب میں واقع ہے۔ اور بھی ادارے ہیں اساتذہ کی تربیت کے لیکن یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ کیا کہا؟ قائد اعظم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یہ پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کا ایک ادارہ ہے جی۔ اگلا سوال ہے جی، ملاکھڑا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟ جو ملاکھڑا کھیل ہے جی یہ کیسے کھیلا جاتا ہے؟ پہلی چیز اس نے بتائی، کہتا جو ملاکھڑا ہے یہ ایک مقبول عوامی سندھی کشتی ہے۔ ملاکھڑا جو ہے ایک سندھ میں مقبول ترین، ایک سندھ میں پسندیدہ کی جانے والی عوامی کشتی ہے۔ ملاکھڑا کیا ہے؟ ایک مقبول، ایک پسندیدہ عوامی سندھی کشتی ہے، یعنی سندھ میں کھیلی جانے والی ایک جو عوامی مقبول ترین کشتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملاکھڑا کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس نے کیا بتائی؟ جو ملاکھڑا ہے مقبول عوامی سندھی کشتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہتا جاپانی سومو کشتی کی طرح، جاپانی سومو، سین واو سو می واو مو، سومو، جاپانی سومو کشتی کی طرح جو کھڑے کھڑے حریف کو جو ہے آپ کا مد مقابل جو ہے اس کو کھڑے کھڑے ہی گرا کر چت کرنے کی کوشش ہے۔ ملاکھڑا کیا ہے؟ کہتا جاپانی سومو کشتی کی طرح، جاپانی سومو کشتی کی طرح جو کھڑا حریف ہے اس کو گرا کر، ٹھیک ہے، چت کرنے کی کوشش ہے۔ چت کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کمر کے بل گرا دیتے ہیں، مطلب اس کی جو چھاتی ہے، چیسٹ ہے، پیٹ ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اس کی جو کمر ہے وہ زمین کو جا کر لگتی ہے، اس کو چت کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے ملاکھڑا کھیل میں؟ یہی ہوتا ہے، دو آدمی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی ایک کوشش ہوتی ہے، یہ کی کھڑے ہو کر ہی جاتی ہے، دونوں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کا جو حریف ہے، اس کا جو مد مقابل ہے وہ اس کو اس طرح گرائے کہ وہ جا کر کمر کے بل زمین پر گرے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دوسری کی کشتی کے بندے دونوں گر بھی جاتے ہیں پھر بھی کوشش کی جاتی ہے اس کی کمر لگانے کی، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں کھڑے کو ہی ایسے گرانا ہے، ایسا دھکا دینا ہے کہ وہ کمر کے بل جا کے زمین سے لگے، تو اس کو چت کرنا کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کہتا جی جو ملاکھڑا ہے یہ مقبول سندھی جو ہے کشتی ہے، ملاکھڑا جو ہے مقبول عوامی سندھی کشتی ہے، مطلب عوام میں مشہور یا عوام میں جو ہے پسندیدہ کی جانے والی ایک سندھی کشتی ہے جو جاپانی سومو کشتی کی طرح، جاپانی سومو کشتی کی طرح کھڑے کھڑے حریف کو گرا کر چت کرنے کی کوشش ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے، جو حریف ہے اس کو کھڑے کھڑے ہی گرا کر چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جاپانی سومو کشتی کی طرح ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ جاپانی سومو کشتی کی طرح ہے، جس میں جو حریف ہے اس کو کھڑے کھڑے ہی گرا کر اور چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کھڑے کھڑے کو ہی گرا کر چت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ جو حریف ہے مد مقابل ہے اس کو آپ نے اس طرح گرانا ہے کہ وہ چت ہو جائے کہ وہ کمر کے بل زمین پر جا کر گرے، اس کی کمر جو ہے زمین کو لگے۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا پاکستان نے کتنی مرتبہ کرکٹ
اور ہاکی کے ورلڈ کپ جیتے. پاکستان نے جو کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے وہ 1 بار جیتا اور جو ہاکی کا ورلڈ کپ ہے وہ 4 بار جیتا اور 1 مرتبہ پاکستان نے T20 کا ورلڈ کپ بھی جیتا. سوال یہ تھا کرکٹ اور ہاکی کے ورلڈ کپ پاکستان نے کتنی مرتبہ جیتے. جو ہاکی کا ہے وہ 4 بار جیتا, کرکٹ کا 1 بار جیتا اور 1 مرتبہ اس نے T20 کا ورلڈ کپ بھی جیتا. اگلا سوال ہے جی, کہتا کون سا مچھر جو ہے وہ ڈینگی بخار کی وجہ بنتا ہے. تو ڈینگی بخار کی, ڈینگی مرض کی جو وجہ بنتا ہے وہ ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے. اس خاص مچھر کو ڈینگو مچھر کہا جاتا ہے. ڈے یہ نون کا ہوا گو, ڈینگو. ٹھیک ہے جی, کیا کہا جی, کہتے جو ڈینگی کا مرض ہے, جو ڈینگی کا بخار ہے, یہ خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس کو ڈینگو کہا جاتا ہے. جس کو ڈینگو کہا جاتا ہے, ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے یہ بخار, یہ مرض پیدا ہوتا ہے جس کو ڈینگو کہا جاتا ہے. یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو. میرے جو باقی سبجیکٹ کی ویڈیو ہیں, انگلش کی, اردو کی, ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے. بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں, وہاں پر کلاس کا نام بھی مینشن ہے, سبجیکٹ کا نام بھی مینشن ہے. پلے لسٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو تمام لیکچر اس سبجیکٹ کے ایک سیکوینس وائز, ایک ترتیب میں مل جائیں گے. ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی ان کے متعلق گائیڈ کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.